السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ سیرت النبی کا یہ مکمل کورس آپ گھر بیٹھے بآسانی اس کو اچھے طریقے سے آپ بھی یاد کر سکیں اور اس کے بارے میں مکمل آگاہی آپ بھی حاصل کر سکیں۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسر کو اگرچہ شام، فلسطین، مصر وغیرہ پر سیاسی غلبہ حاصل تھا اور یمن میں بھی اس کا گورنر حکمران تھا، لیکن اس کی یہ آرزو تھی کہ مکہ بھی اس کے زیر نگین ہو جائے تاکہ یہ تجارتی شاہراہ اس کے قبضے میں آ جائے۔ چنانچہ اس نے عثمان بن حویرث مذکور کو بہت سا سونا دے کر مکہ بھیجا کہ وہ سونے کے ان ذخائر کے ذریعے مکہ کے امراء کے ضمیر خریدے اور ان کو کیسر کی سیاسی بالادستی قبول کرنے پر آمادہ کرے۔ یہ ایک بڑی خطرناک سازش تھی اور اس سازش کو کامیاب بنانے کے لیے کیسر روم نے اپنے شاہی خزانوں کے منہ کھول دیے تھے اور عثمان مذکور کو کافی عرصہ تک اپنے پاس رکھا۔ اس کو گونا گون انعامات سے مالا مال کرتا رہا، اس کو ذہنی طور پر تیار کرتا رہا، اور جب اسے اس کی وفاداری پر پورا یقین ہو گیا تو اس نے خزانوں سے لدے ہوئے اونٹوں کی ہمراہی میں اسے مکہ بھیجا۔ اس نے بڑی ہوشیاری اور رازداری سے مہم کا آغاز کیا اور لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے داؤ دہش کا بازار گرم کر دیا۔ لیکن جب اس سازش کا علم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا تو حضور نے اس خطرناک سازش کو تہس نہس کرنے کا عزم مصمم کر کے اپنی قوم کی غیرت کو للکارا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بر وقت اور جرأت مندانہ پیش قدمی سے ساری قوم کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس طرح اہل مکہ کی سیاسی آزادی کے افق پر غلامی کی جو کالی گھٹا گھر کر آ گئی تھی وہ چھٹ گئی اور مطلع صاف ہو گیا۔ اگر حضور بر وقت اقدام نہ کرتے اور اپنی قوم کو اس خطرناک سازش کے ہولناک انجام سے آگاہ نہ فرماتے تو معلوم نہیں مکہ بلکہ سارے جزیرہ عرب کا کیا انجام ہوتا۔ یہ واقعہ بھی اعلان نبوت سے پہلے کا ہے۔ اس قسم کے سارے واقعات اس بات کی ناقابل تردید گواہی دے رہے تھے کہ یہ ہستی ایک عظیم انقلاب کی دائی بن کر ابھرنے والی ہے، جو بنی نوع انسان کو صرف ظاہری غلامی کی زنجیروں سے ہی آزاد نہیں کرے گی بلکہ جسمانی، روحانی، اخلاقی اور ذہنی جملہ قسم کی غلامیوں سے نجات کا مزداء جاں فضا ثابت ہوگی۔ الخمس۔ قریش مکہ کو بلا شبہ یہ شرف حاصل تھا کہ وہ کعبہ مقدسہ کے خادم اور ہمسائے تھے، لیکن اس خداداد شرف نے ان میں غرور و نخوت اس حد تک پیدا کر دی تھی کہ وہ عرب کے دوسرے باشندوں سے اپنے آپ کو بالا تر مخلوق سمجھنے لگے تھے۔ اپنی جھوٹی برتری کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے دین ابراہیمی میں ایسے کبھی اور شرمناک امور کا اضافہ کر دیا تھا جن کے ذکر سے ہی جبین حیا ارقلود ہو جاتی ہے۔ اپنے بارے میں ان کا کہنا یہ تھا، یعنی ہم ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں، ہم عزت و حرمت والے ہیں، بیت اللہ کے نگران ہیں، مکہ کے باشندے ہیں، جو ہمارے حقوق ہیں جزیرہ عرب کے کسی دوسرے آدمی کے وہ حقوق نہیں، جو مقام و مرتبہ ہمیں حاصل ہے اور کسی کو نصیب نہیں۔ ایک دوسرے کو تاکید کرتے کہ حل یعنی بیرون حرم کی کسی چیز کی ایسی تعظیم مت کرو جس طرح تم حرم کی تعظیم کرتے ہو، کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری شان اہل مکہ کی نظروں میں گر جائے گی۔ جن خرافات کا انہوں نے دین ابراہیمی میں اضافہ کیا تھا، جن پر وہ خود بھی بڑی شدت سے عمل پیرا رہتے اور دوسروں کو بھی بڑی سختی سے ان کی پابندی کا حکم دیتے، ان میں سے چند ایک بدعات یہ ہیں۔ دین ابراہیمی میں جو احکام تحریف اور تبدیل کی دست برد سے بچے ہوئے تھے، ان میں ایک فریضہ حج بھی تھا۔ 9 ذی الحجہ کو سارے عرب لوگ عرفات میں جمع ہوتے، وہاں سے طواف اضافہ کے لیے مکہ مکرمہ آتے، طواف افاضہ کے لیے مکہ مکرمہ آتے۔ عرفات کا میدان
ان حدود عرفات کا میدان حدود حرم سے باہر تھا، اس لیے ان کے لیے نئے طے شدہ اصول کے مطابق اس کی تعظیم بجا لانے میں ان کی ہتک تھی۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ قریش اور ان کے حلیف قبائل کنانہ اور خزاعہ میدان عرفات میں وقوف کے لیے نہیں جائیں گے، بلکہ حدود حرم میں ہی حج کا یہ اہم رکن ادا کریں گے اور طواف افاضہ بھی یہاں ہی کریں گے۔ انہیں اس بارے میں قطعاً کوئی شبہ نہ تھا کہ عرفات کا وقوف حضرت خلیل اللہ کا حکم ہے۔ عرب کے دوسرے قبائل کے لیے ضروری تھا کہ وہ وقوف کے لیے وہ عرفات کے میدان کا رخ کریں اور وہاں سے طواف کعبہ کے لیے مکہ مکرمہ آئیں، لیکن ازراہ غرور انہوں نے اپنے آپ کو اس سے مستثنا قرار دیا تھا۔ نیز احرام کی حالت میں وہ نہ کسی مکان میں داخل ہوں گے اور نہ وہ عام خیموں میں داخل ہوں گے۔ اگر دھوپ کی شدت انہیں کسی سائے میں پناہ لینے پر مجبور کرے تو وہ صرف ان خیموں کے سائے میں بیٹھ سکتے ہیں جو چمڑے کے بنے ہوئے ہوں۔ انہوں نے بیرون ملک سے مکہ آنے والے حاجیوں پر یہ پابندی بھی عائد کر دی تھی کہ کوئی حاجی حالت احرام میں اپنے ساتھ لائے ہوئے سامان رسد سے کھانا پکا کر کھانے کا مجاز نہ تھا۔ تو دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔